الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے گفت و شنید سے قبل سب سے پہلے آقائے نامدار مدینے کے تاجدار کل عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار، بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس بے سہاروں کے سہارا بے چاروں کے چارہ، نازش دو جہاں رحمت برسبا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ روح فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس و نورانی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مأوانا و ملجانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و اہل بیتہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑہا انسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، اور انسان بنانے کے بعد مسلمان بنایا، اور اس سے بھی بڑی نعمت اور اس سے بھی بڑا کرم یہ کہ اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا۔ اس سے بڑا فضل اور اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ کائنات میں کروڑہا مخلوقات ہیں، اگر چاہتا تو کچھ اور بنا دیتا، تمہارا میرا زور چلتا کیا؟ خالق کائنات پر نہ کسی کا زور چلا ہے نہ چلے گا، اس کا کروڑہا احسان کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، اور انسان بنانے کے بعد سب سے بڑی نعمت یہ دی کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا فرمایا۔ وہ امت جس کے لیے انبیاء کرام نے ڈیزائرز رکھیں، اللہ کی بارگاہ میں کہا بار بار، مولا کاش تو ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرما دیتا۔ کتنی بڑی عظمت ہے امت محمد کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لیکن اس عظمت کو، اس رسپیکٹ کو، اس بلندی کو، اس عروج کو جنہوں نے سمجھا وہ دنیا کے امام بنتے چلے گئے، اور جب سے شریعت مطہرہ کو اور قانون رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس امت نے پس پشت ڈالا، تب سے یہ امت غلامی اور مظلومی کی زنجیروں میں جکڑ دی گئی۔ تاریخ کے پنوں کا آپ ملاحظہ کریں تو آپ کو معلوم چلے گا، اول سے لے کے آخر تک اور یہاں سے لے کے وہاں تک، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کے بعد خلفائے راشدین کا دور آتا ہے، حضرت عمر کا دور کون نہیں جانتا، تاریخ پڑھیں تو آپ کو معلوم چلے گا۔ یہ چند دن کی حکومت کرنے والے یہ کیا سمجھیں گے حکومت کو اور کیا سمجھیں گے ہیومینٹی کو؟
کوئی ان سے پوچھے جنہوں نے پون دنیا پر، کتنی دنیا پر؟ پون دنیا پر، اگر دنیا 1 روپیہ ہے تو اس 1 روپیے میں پون دنیا پر سکہ رائج تھا حضرت عمر کی خلافت کا۔ یہ آج کا یورپ حضرات محترم، جسے آپ اسپین کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ بڑا خوبصورت ملک ہے۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ زندگی میں ایک بار اسپین کی گلیاں دیکھ لوں، ان گلیوں میں چلتی ہوئی ناؤں کو دیکھ لوں، پانی کی سطح پر اٹھتی ہوئی عمارتیں، اتنا خوبصورت منظر اسپین کی گلیوں کا۔ یہ آج کا اسپین ہے حضرات محترم، اس کو آباد کس نے کیا تھا؟ اس کو اس بلندی پہ پہنچایا کس نے تھا؟ یہ آج کا اسپین اس وقت کا اندلس تھا۔ کیا تھا؟ جہاں 400 یونیورسٹی تھی مسلمانوں کی۔ کتنی؟ آپ کو تو 4 کے نام بھی یاد نہیں ہوں گے، آپ کو پتا بھی نہیں ہوگا کہ یہ اسپین اندلس تھا کہ کیا تھا۔ 400 یونیورسٹیاں مسلمانوں کی، اور اپنے وقت کے بڑے سے بڑے سائنسداں اس سرزمین پر موجود تھے۔ یہ کب تک تھا؟ جب تک وہ امت اور وہ انسان شریعت مطہرہ کے دامن میں اپنی زندگی گزار رہے تھے حضرات محترم۔ لیکن ایک وقت بھی آیا جب اندلس کا تختہ الٹ دیا گیا، 400 یونیورسٹیاں خاکستر کر دی گئیں، مسلمانوں کا لٹریچر، مسلمانوں کی کتابوں کو نظر آتش کر دیا گیا، سمندر کی نظر کر دیا گیا۔ حضرات محترم، دنیا میں جب جب عذاب آتے ہیں یا جب جب اللہ کا کوڑا برستا ہے انسان پر، یہ تبھی برستا ہے جب انسان اللہ تبارک و تعالی کے بتائے ہوئے قانون سے انحراف کرتا ہے۔ بڑی چہیتی امت تھی اللہ تبارک و تعالی کی، جس کو قرآن حضرات محترم یہودیوں کے نام سے موسوم کرتا ہے۔ اتنی چہیتی امت حضرات محترم، کسی امت کے لیے جنت سے دسترخوان نہیں آیا ہے آج تک، لیکن حضرت موسیٰ کی قوم کے لیے اللہ نے جنت سے دسترخوان بھیجے تھے۔ سوچ سکتے ہیں آپ کتنی چہیتی تھی یہ امت کہ جنت سے کھانا آتا تھا ان کے لیے، اور یہ کسی دنیا کے لکھے ہوئے انسان کی کتاب کا بیان نہیں ہے، یہ رب العالمین کے کلام مجید کا بیان ہے۔ جنت سے دسترخوان آ رہے ہیں، لیکن حضرات محترم جانتے ہیں آپ، انہوں نے حضرت موسیٰ کی تعلیم سے انحراف کیا، اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ بغاوت کی انہوں نے۔ آپ جانتے ہیں کیا حشر ہوا؟ حضرات محترم، ہٹلر کو آپ جانتے ہی ہیں کہ یہودیوں کا کیا حال کر دیا تھا اس نے۔ مصر کی سرزمین سے لے کے مراکش تک حضرات محترم ایک یہودی کا بچہ زمین پر آباد نہیں ہوتا تھا۔ کوئی خطے میں ایک یہودی بھی اگر دکھ جاتا تھا تو حضرات محترم اس کو مار دیا جاتا تھا۔ ایسا عذاب کا کوڑا برسا ہے اللہ تبارک و تعالی کا ان پر۔ اب آ کر کے حضرات محترم ایک ملک کی صورت میں منظم ہوئے ہیں جس کو اسرائیل کہا جاتا ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو چہیتا ہوتا ہے اگر وہ رب سے بغاوت کر جائے، اس کے قانون سے بغاوت کر جائے، تو یہ فطرت کا قانون ہے کہ اس زمین پر اس کے لیے عذاب مسلط کیا جاتا ہے۔ حضرات محترم، وہ زمانہ تھا، اس زمانے کے اندر کیسے کیسے لوگ تھے۔ آج تو چند دن کی حکومت ملی ہے تو نہ انصاف ہے، نہ انصاف کا نام و نشان ہے۔ حضرات محترم، قاتل بھی وہی، منصف بھی وہی، جج بھی وہی، وکیل بھی وہی، وٹنس بھی وہی۔ اب حضرات محترم، مظلوم جا کر کے مدعا کرے تو کس کے پاس کرے؟ قاتل بھی وہی ہیں، منصف بھی وہی ہیں، تو انصاف کون دے گا؟ آج انصاف کی باتیں کرنے والے، چند دن کی حکومت ملی ہے تب یہ حال ہے۔ حضرات محترم، کون نہیں جانتا قطب الدین ایبک کو؟ جانتے ہیں آپ؟ قطب الدین ایبک بہت بڑا بادشاہ ہے۔